رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا اس کا نام ہے نیا سال اور یہود و نصارہ کی پیروی، یعنی نئے سال یا دیگر معاملات میں امت مسلمہ کس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری اس حوالے سے کیا تربیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے، ان کی پیروی کرنے کے حوالے سے کیا فرمایا، اور نئے سال یعنی جو عیسوی سال ہے اس کی مبارکباد دینا کیسا، اور اس کے اندر ہونے والے جو افعال ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ بیان کے جو ہے وہ نکات ہیں۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو نیا سال ہے وہ محرم الحرام کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور عیسوی اعتبار سے جو انگریزی تاریخ ہے اس کے اعتبار سے 1 جنوری سال کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اگر صرف بات اس حد تک ہو کہ جس طرح ہم اسلامک سال میں مبارکباد دے دیتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، اللہ تعالیٰ یہ سال آپ کے لیے اچھا بنائے، خوشیاں نصیب کرے، اگر اس حد تک بات ہو تو اس طرح کی جو دعا ہے، اس طرح کی جو مبارکباد ہے وہ انگریزی سی سال کے شروع میں بھی دی جا سکتی ہے۔ اس میں کیا حرج ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سال، بلکہ ہر دن کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن آپ کے لیے اچھا بنائے، آپ کو اس دن کے اندر خوشیاں، اس مہینے کے اندر خوشیاں نصیب کرے، غم و فکر سے دور کرے۔ اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو سال کی مبارکباد دینا کوئی نجائز و حرام نہیں ہے، چاہے وہ انگریزی سال ہو، چاہے وہ اسلامک سال ہو، چاہے جمعہ ہو یا کوئی بھی دن ہو، کہ مبارکباد بیسیکلی ایک دعا ہے، برکت کی دعا ہے۔ مبارکباد کا مطلب برکت ہی ہے، لیکن ہمارا معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ ایز اے مسلم ہم سب کو اپنے معاملات جو ہیں وہ اسلامک تاریخوں کے حساب سے رکھنا ضروری ہے، یعنی رمضان ہے، حج ہے، دیگر معاملات ہیں، اسی طرح دیگر
جو شریعت کے کئی احکام جس میں دنوں کا اعتبار ہوتا ہے وہ بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا میں انگریزی نظام چل رہا ہے تو اس حد تک اس کی ویسے ہی عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے ضروری ہیں۔ جیسے رمضان کا روزہ ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کوئی سال کا ایک دن طے کر لو انگریزی اور اسی کے اندر ہی رمضان کے ہم نے روزے رکھنے شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چاند کے اعتبار سے ہی ہوگا۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح اور بھی کئی احکام ہیں، محرم الحرام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب سال کا جب اختتام ہوتا ہے، نئے سال کے شروع میں کچھ اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں خرافات ہوتی ہے، اس میں ناچ گانا، ہلڑ بازی، آتش بازی، گانا بجانا، ہوائی فائرنگ، اس طرح کے کئی افعال کیے جاتے ہیں کہ جو شرعی طور پر ناجائز و حرام ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے باعث ایذا بھی ہیں اور ان کی جان کے لیے خطرہ بھی ہے۔ یعنی آتش بازی، ہوائی فائرنگ اس قدر کی جاتی ہے کہ ایک تو لوگوں کو ایذا ہے، لوگوں کی نیندیں خراب، بیمار بندے کے لیے آزمائش، دوسرا کیا، دوسرا کہ کئی لوگوں کی اس ہلڑ بازی میں جانیں چلی جاتی ہیں، آتش بازی میں لوگوں کے گھر جل جاتے ہیں، اس کی بدبو سے لوگ ایذا پاتے ہیں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کی تیاری ہے۔ بے حیائی اپنے عروج پہ ہوتی ہے، شراب اس قدر زیادہ پی جاتی ہے کہ اخباروں میں آتا ہے کہ اتنے کروڑوں روپے کی شراب پی گئی، ہوٹلوں کے کمرے جو ہوتے ہیں وہ ملتے نہیں، کہ اس قدر لوگ عیاشیاں کرنے کے لیے ہوٹل بک کروا لیتے ہیں۔ یہ کئی خرافات آپ سب کو پتہ ہے، اخبارات میں، میڈیا کے اندر ساری دیکھی جاتی ہیں۔ افسوس کی باتیں دو ہیں، افسوس والی باتیں دو ہیں۔ نمبر 1 کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جس کے پاس خاص طور پر کچھ پیسہ ہے یا نوجوان دوست ہیں وہ اس میں ملوث ہے، اور دن بہ دن اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اور دوسری افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے خلاف بولنے والے وہ لوگ بھی نہیں کہ جو عید میلاد النبی کے اوپر کہتے ہوتے ہیں کہ یار اتنے پیسوں کا کسی غریب کے ساتھ بھلائی کر دو، کسی غریب کی شادی کر دو۔ یہ سیکولر، یہ لبرل، یہ گمراہ لوگ عید میلاد النبی پہ اور بڑی عید والے دن بڑی پوسٹیں عام کریں گے کہ اتنے زیادہ بکرے کرنے سے، اتنی زیادہ گائیں کرنے سے، اتنی قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ ہمسایوں کو جو یہ دے دو، اس کی چھت ڈلوا دو، کسی کی بچی بیاہ دو۔ لیکن کرسمس ڈے والے دن اور سال کے آخری دن جو اربوں روپیہ ضائع ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے کبھی ایک پوسٹ بھی نہیں دیکھی ہو۔ اور افسوس والی بات یہ بھی ہے کہ وہ گمراہ مولوی جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا شرک و بدعت نظر آتا ہے، وہ کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مولویوں کی تصویریں نیٹ کے اوپر آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے نزدیک میلاد منانا کیا ہے، بدعت ہے، وہ آپ کو کرسمس کیک کاٹتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، وہ آپ کو 14 اگست مناتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، وہ آپ کو نئے سال مناتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ نہیں نظر آئیں گے تو آپ کو کبھی میلاد مناتے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ ہم لوگ جو اہم چیزیں ہیں، جو فتنے والے لوگ ہیں، ان کی پہچان بھول چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے واضح طور پر خارجیوں کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ یہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کا قتل کریں گے۔
یہ واضح حدیث پاک بخاری شریف خارجیوں کے بارے میں فرمائی. اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے. بتوں کی دیوالیاں بھی منا رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ, ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایک مولوی کا, سرکاری مولوی کا, ایک وزیر گمراہ مولوی کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے کہا کہ ہمارا جو چندہ ہے وہ کبھی مدرسے میں نہیں خرچ ہوا, ہم جو ہے وہ غیر مسلموں کے اوپر خرچ کرتے ہیں, کرسمس کے موقع کے اوپر کر. یہ حال ہے ہمارا. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر خدا کی نعمتیں کم ہو رہی ہیں, پانی کم ہو رہا ہے, بجلی ہم سے نہیں بن رہی, گیس بھی ختم ہونے کے قریب ہے. ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہماری سوچ کیسی ہے, ہمارے عقیدے کیسے ہو گئے, ہمارا مال کن کاموں میں خرچ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور آقا علیہ السلام نے ہماری کیا تربیت فرمائی, آئیں وہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ, یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, کہ جو مسلمان یہودیوں یا عیسائیوں سے دوستی رکھے, جو ان سے کیا کرے, دوستی رکھے, ان کے تہواروں میں شریک ہو, ان کے ساتھ ہمدردیاں کرے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ قرآن فرما ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا یہودیوں سے دوستی کرے, ان کے اندر جا کر بیٹھے, ان کے کرسمس کیک کاٹے, ان کی دیوالیاں منائے, ان کی ہولی منائے, ان کے بتوں کے اوپر دودھ ڈالے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ انہی میں سے ہے. اور پھر کیا فرمایا, آخری آیت کا حصہ قابل غور ہے کہ اللہ جو ہے وہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ہم ظالم لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں, ہم ظالموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم ظالم لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر ہمیں مزید ظلم کرتے ہیں, پھر وہ مزید کافروں کو ساتھ اپنی ہمدردیاں کر کے ہمارا بیڑا غرق کرتے ہیں. آج ایک سرکاری ادارے کا ایک شخص آیا ہوا تھا, تو میں نے ویسے ہی گفتگو میں کہا کہ یار آپ کا ادارہ جو ہے اتنا بڑا ادارہ ہے, تو یہ کیوں پرائیویٹ ہونے کے چکر میں ہے. تو اس نے کہا کہ کچھ شیئر اس کے پرائیویٹ ہو چکے ہیں, اور اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم ہر سال اربوں روپے منافع حکومت کو دیتے تھے, لیکن کافروں کو یہ ادارہ ترقی کرنا دیکھنا پسند نہیں تھا. انہوں نے کسی طریقے سے ہمارے ادارے کو جو ہے وہ کھڈیلا لگا دیا. یقیناً حال ہمارا یہی ہے کہ ہمارا جو بھی شعبہ کوئی ترقی کرنا چاہے تو یہ یہود و نصارہ کبھی بھی اس کو ترقی نہیں ہونے دیتے. سی پیک کا منصوبہ ہمارا, وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ کئی لوگوں کو استعمال کر کر اس کو ابھی تک کامیاب, ابھی تک اس کو شروع ہی نہیں ہونے دیا. سی پیک کا پیسہ لے کر کہیں اور لگا دیتے ہیں. کمیشنوں کے چکر ہمارے یہاں عام ہے, ہر چیز کمیشن پہ. بجلی پیدا کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ اس کے اندر کوئی پیسہ کوئی کمیشن نہیں ہے. المختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جو شخص کافروں کے بارے میں ہمدرد ہو, اس کو کافروں کے حقوق یاد ہوں, ان کی کافروں کے بارے میں ہمدردیاں ہوں, وہ کافروں سے اظہار افسوس کرے اور مسلمانوں کو دبا کر رکھے اور اس قوم کے اوپر ظلم کرتا رہے, اور وہ قوم
پھر بھی اس کے ساتھ چلے تو یہ قوم کیا ہے؟ یہ ظالم قوم ہے، جس کو اپنے نبی کی ناموس کا ہی نہیں پتہ، جس کو خاتم النبیین کی حیثیت کا ہی معلوم نہیں، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ جعلی پیر بھی ترقیاں کر رہے ہیں، جعلی پیر بھی ہمیں لوٹ رہے ہیں، اور گمراہ لیڈر بھی ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ یہ ہماری جہالت کی، یہ ہماری سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت ہی نصیب نہیں کی، اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ یوں ہی ایک اور آیت سنیں، اور کتنی اس دور کے اندر ہم سب کے لیے بالکل ایک آئینے کی طرح صاف آیت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہ ہوں گے، کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی جتنی مرضی چاپلوسی کر لو، جتنی مرضی جی حضوری کر لو، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ تم اسلام چھوڑ کر یہودی یا عیسائی ہو جاؤ۔ اگر تم یہودی یا عیسائی معاذ اللہ ہو گے تو پھر وہ کہیں گے کہ چلو یہ اپنا بندہ ہو گیا۔ جب تک تم اپنے آپ کو مسلمان کہو اور یہ امید رکھو کہ کوئی بھی امریکہ، برطانیہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی وہ ہمارا خیر خواہ ہو جائے، اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ جس مرضی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اوپر اگر ظلم کروانے میں کسی کا ہاتھ نکلا ہے تو برطانیہ یا امریکہ کا نکلا ہے۔ فلسطین کا جو یہ حال ہے، فلسطین کو جو جگہ لے کر یہودیوں کو جس قوم نے دی وہ برطانیہ تھی۔ برطانیہ نے مسلمانوں سے آہستہ آہستہ جگہ خرید کر وہ جگہ بعد میں یہودیوں کو دے دی، اور یہودیوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ فلسطین کا اکثر حصہ جو ہے اس کے ہم مالک ہیں، اور آ کر اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ آبادی کے اعتبار سے یہودی جو تھے وہ تھوڑے سے تھے، لیکن کیا تھا، یہ برطانیہ نے وہ جگہ خرید کر مسلمانوں سے اور وہ یہودیوں کو دے دی۔ یہ ایک پوری پلاننگ تھی ان کی، اور بھی کئی معاملات میں۔ یہ جب بڑے صغیر کے اندر برطانیہ نے جب حکومت کی تو کیا وہ پیار سے کرتے تھے؟ کیا ظلم نہیں کیا؟ کتنی لوٹ مار نہیں کی؟ کون کون سے ہیرے جواہرات یہاں سے نکال کر وہ اپنے ملک نہیں لے کر گئے؟ اور آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہماری بنگلہ دیش کے ساتھ دشمنی ہے، حالانکہ کس بات کے اوپر دشمنی ہے یہ بھی صحیح پتہ نہیں ہے، اور جنہوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے محسن بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے ظلم کیے وہ محسن ہیں، لیکن مسلمان آپس میں لڑ مر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ تم خود یہودی یا نصارہ نہ ہو جاؤ، تب تک یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور واضح کہا کہ ان کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آج سے 1400 سال پہلے کی سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں، امت مسلمہ کو کیا کہا کہ تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں، یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، بالشت یعنی بالکل، یعنی ایک ہاتھ کے اوپر دوسرے ہاتھ جیسے رکھا جاتا ہے اسی طرح تم بھی اس کی، مسلمانوں کو کہا کہ تم کس کی پیروی کرو گے؟ یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی کسی بل کے اندر گھسا ہوگا
کسی سوراخ کے اندر گھسا ہوگا تو تم بھی ضرور اس سوراخ میں گھسو گے. اور اگر ان میں سے کسی نے اپنی بیوی سے، یہ بات قابل غور ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اگر یہود و نصارہ نے، کسی نے بھی اپنی بیوی سے سر عام راستے کے اوپر صحبت کی ہوگی تو تم بھی ضرور ایسا کرو گے. یعنی تم ان کی پیروی میں اس حد تک گر جاؤ گے کہ ان کے ہر چھوٹے بڑے غلیظ ہر طرح کے کام میں ان کی پیروی کرو گے. یہ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف سمیت کئی حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اب جو یہود و نصارہ کر رہے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کر کر تھک گئے، اس کا انجام بھی دیکھ لیا اور ہم اس کو سینے سے بھی لگا رہے ہیں، اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں. جو وہ کر کر تھک گئے، اب وہ پریشان ہے کہ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے، اور ہم اس کے اوپر کیا ہیں، خوش ہیں. ہمارے سیکولر لبرل لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ چلو اس میں بھی یہ ہونا چاہیے. یہ ٹرانسجینڈر قانون بھی اسی کا حصہ ہے کہ وہ یورپ والے تنگ آ گئے، وہ برباد ہو گئے اسی بدکاریوں میں، اور ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ترکی جیسا ملک یورپ سے تنگ آ کر اب دین کی طرف آ رہا ہے. اب کس کی طرف آ رہا ہے؟ دین. وہی مصطفیٰ کمال کہ جس نے سیکولر ملک کی بنیاد رکھی، وہ مصطفیٰ کمال جس کو ہم ایف اے میں ہیرو سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ جی بڑا کمال کیا، حالانکہ وہ ایسا بندہ تھا کہ جس نے ترکی میں اسلامی حکومت ختم کر کر ترکی کو سیکولر ملک بنایا، مدرسے بند کروائے، بڑی بڑی مسجدیں بند کروا دی، عورتوں کو بے حجاب اور پردے سے آزاد کروا دیا، کوئی پردہ نہیں، پردوں کے اوپر پابندی، داڑھیوں کے اوپر پابندی، علماء کو مروا دیا، سب کچھ ختم کروا دیا. صرف کس وجہ سے؟ یورپ میں آنے کی وجہ سے، ترقی کرنے کی وجہ سے. کئی سال اس طرح ذلیل ہو کر جب ترکیوں کو کچھ نظر نہیں آیا تو آج پھر وہی مسجدیں دوبارہ آباد ہوئیں، پھر وہی مدرسے کے بچوں کو حفظ کرنے کے اوپر عمرے کے ٹکٹ دیے گئے کہ جو بچہ حفظ کرے گا عمرے کا ٹکٹ. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ترقی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلامی قوانین کے اوپر ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت. تو وہ دین کی طرف آ گئے اور ہم مصطفیٰ کمال کو اپنا آئیڈیل سمجھتے. ہمارے کئی لیڈر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال میرا آئیڈیل ہے، واضح کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمارے نصاب کی کتابوں کے اندر میں نے خود پڑھا کہ جس بندے نے ان کا بیڑا غرق کیا وہ بندہ ہمارا آئیڈیل ہے. اور جو اسلام ہمیں کہہ رہا ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارا اسلام دیکھیں کس قدر اللہ اور اس کے رسول نے واضح کر دیا. قرآن نے واضح کیا کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست نہ بناؤ. اور آقا علیہ السلام نے واضح پیشین گوئی کی کہ تم اس قدر یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گھسے ہوں گے، اگر وہ کسی قانون کے اوپر چلے ہوں گے کہ تم بھی وہی کام کرو گے. اور آج وہی ہو رہا ہے کہ سر عام زنا کی اجازتیں، سر عام یہود و نصارہ جو ہیں وہ بدکاریاں کرتے ہیں، اور آج ہم بھی اسی قوانین کے چکر میں ہیں کہ جی سر عام اگر کوئی بھی حرام کام کرے تو کسی کو کیا ضرورت ہے، کسی مولوی کو کیا ہمت ہے کہ اس کو تنگ کرے. تو سرکار نے فرمایا اگر کوئی سر عام اپنی بیوی سے صحبت کرے گا تو تم بھی ایسا ہی کرو گے. اور آج اسی طرح ہمارا نظام جو ہے وہ اسی کی طرف چل رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی
نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ادھا تتر ادھا بٹیر بن کے نہ رہو. آدھے مسلمان اور آدھا بندہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزارے. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل. کہ ہم دعویٰ تو یہ کریں کہ میں اسلام کا بڑا عظیم لیڈر ہوں اور لوگوں کو اکٹھے کر کر ہم گانے بجائیں، ہم عیاشیاں کریں، ہم دھمالے ڈالیں اور کہیں کہ جی واہ اسلام کا پیغام عام ہو رہا ہے. یا میلاد کی محفل کے اندر ہم جو ہے وہ میوزک والی نعتیں چلا لیں اور تھوڑا جو ہے وہ ناچ گانا بھی ہوتا رہے. یا مسلمان ہیں ایک دن میلاد رکھ لیا شادی پر، اگلے دن پھر تیل مہندی کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہر عمل جو ہے وہ کس کے مطابق ہو؟ وہ قرآن و سنت کے مطابق. پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ. ہماری خرید و فروخت، ہماری تجارت وہ ساری کی ساری اسلامی طور پر ہو. یہ جملہ نہ بولا جائے اور نہیں جی نہیں اگر ہم اسلام کے مطابق چلیں گے تو ہم چل ہی نہیں سکتے. ایک مسلمان ہو کر یہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یار ہم مسلمان ہو کر ہم اسلام کے قوانین پر نہیں چل سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ کوئی ایسا قانون ہمارے اوپر رکھ دیا کہ جس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے. حالانکہ اسلام کی یہ ایک خصوصیت ہے. جائیں دنیا کے کسی مذہب میں بھی جا کر دیکھ لیں، ان کے اندر کئی قوانین ہوں گے کہ وہ لوگ اس قانون کے اوپر عمل کر ہی نہیں سکتے، عاجز ہیں. لیکن اسلام کا کوئی بھی ایسا قانون نہیں کہ بندہ ساری زندگی کہہ دے کہ قیامت تک کوئی ایسا دور آ جائے کہ بندہ یہ کہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. بندہ یہ کہے جی مجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی. شریعت نے کس قدر آسانی دی. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو. کس حد تک اجازت دی؟ کیوں؟ کہ شریعت کو پتہ تھا یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کہ مسلمان کسی حالت میں بھی ہو، کیا کیا صورتیں ہوں تو کس طرح نماز پڑھ لے. یہاں تک کہ اگر جنگ ہو رہی ہے اور دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اس وقت کس طرح نماز پڑھنی ہے، شریعت نے اس کے بارے میں بھی بڑی رہنمائی فرما دی. کوئی ایسا قانون. باقی دنیا کے کئی قوانین ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آج بڑے بڑے انگریز جو ہیں وہ عمل نہیں کرتے. عیسائیوں کے اصل مذہب میں طلاق نام کی چیز ہی کوئی نہیں. عیسائیوں میں طلاق نہیں، ہندوؤں کے اندر طلاق نہیں. لیکن آج وہ طلاق اسلام سے متاثر ہو کر اپنے مذہب کے اندر طلاق کو لے کر چلتے ہیں. اسی طرح ہندوؤں کے اصل مذہب میں ہے کہ عورت کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جائے. آج کوئی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ لوگوں نے اپنے پاس سے قانون بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا، جو رسول اللہ نے دیا، وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا. اتنی پاکیزہ شریعت کو چھوڑ کر ہم اپنے فارمولے چلاتے ہیں. اور پھر جب دل نہیں نہ مان رہا ہوتا رشوت خوری کو، حرام خوری کو، ملاوٹ کو، سود کو، تو پھر اپنے دل کو تسلی اور نہیں یار آندے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. یہ ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں. ورنہ آج بھی لاکھوں کاروباری ایسے ہیں کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کاروبار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا نہیں مارتا. حضرت حسن بصری کا واقعہ نا کہ کسی نے آ کر کہا کہ میں گانا بجاتا ہوں اور اسی کے ذریعے پیسہ کماتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے. تو حضرت حسن بصری سے اس شخص نے کہا کہ اگر میں یہ گانا بجانا چھوڑ دوں گا تو میں پھر کماؤں گا کیسے؟ میں تو بھوکا مر جاؤں گا. یہی جملے بولتے ہیں نا کہ جو سود لینے والے ہوں یا رشوت لینے والے ہوں، جو کہتے ہیں جی سارے ہی لیندے پے نے، اسی نہ لواں گے تو ساڈی پوری نہیں پیندی، ساری تنخواہ تھوڑی. یا ریٹائر بندہ کہتا ہے جی میں اب بینک سے پیسے نکلوا کر سود چھوڑ کر کون سا کاروبار کروں جی. یا بیوہ کہتی ہے جی میں تو کما ہی نہیں سکتی، میں سود کے بغیر کیسے گزارا کروں. یا یہ بک چلانے والے جواریے کہتے ہیں کہ جی یار اس کے بغیر تو اب کوئی اور روزگار بھی نہیں ہے. یعنی اپنے آپ کو جس طرح تسلیاں دی ہوئی ہیں اسی طرح اس بندے نے بھی یہی عذر پیش کیا. کس کو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ اگر میں گانا بجانا چھوڑ دوں گا میں تو بھوکا مر جاؤں گا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو اس کا عقیدہ کیا ہے.
دیکھو اس کا عقیدہ کیا ہے. یہ کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو رب مجھے رزق دے گا، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا تو رب مجھے بھوکا مار دے گا. نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ ایک بندہ حرام کام نہیں چھوڑ رہا، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ اس کے بغیر میں گزارا کیسے کروں گا. تو بیسیکلی وہ یہ نظریہ رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حرام کے اوپر رزق دے گا، اگر میں حرام چھوڑ کر حلال کماؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھوکا مار دے گا. یہ عقیدہ کیا درست ہوگا؟ اسی طرح ایک روایت کیا آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ توریت کا ایک نسخہ لے کر آئے. توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوئی تھی، لیکن یہودیوں نے اس کے اندر کئی چیزیں اپنی طرف سے شامل کر دی. امیروں کے لیے اور قانون ہوتا تھا، غریبوں کے لیے اور قانون ہوتا تھا، پیسے لے کر قانون بنا دیتے تھے، کتاب کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے. اس لیے اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لعنت فرمائی. انبیاء کو شہید کرتے رہے ہیں، ایک ایک دن میں کئی کئی نبی جو تھے، یہودی جو تھے وہ شہید کرتے رہے ہیں. کتابیں بڑی پڑی ہیں ان کے کرتوتوں سے. بہرحال وہ نسخہ لے کر آئے اور ویسے ہی معلومات کے طور پر آقا علیہ السلام کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا. توریت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا. تو جیسے جیسے وہ پڑھتے تھے تو سرکار کا جو چہرہ مبارک کا رنگ تھا وہ سرخ ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت معرفت رکھنے والے تھے. وہ فوراً سمجھ گئے کہ سرکار منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کے چہرے کا جو رنگ بدل رہا ہے وہ اسی وجہ سے بدل رہا ہے کہ عمر فاروق کیا پڑھ رہے ہیں؟ توریت پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فوراً عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت پڑھنے سے روکا، توریت پڑھنے سے روکا اور کہا کہ ہم سرکار کو اب جلال سے واپس لاتے ہوئے عرض کی، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں. جب یہ جملے بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے. کتنی بڑی بات کہی. اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، تم تو توریت کا نسخہ لے کر آئے ہو نا، وہ بھی تحریف والا، وہ بھی رد و بدل والا، اگر موسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تب بھی راہ راست سے کیا ہوگا؟ بھٹک جاؤ گے. پھر کیا فرمایا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہوتے اور میرا زمانہ نبوت پاتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے. وہ بھی کس کی پیروی کرتے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اپنی شریعت نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کیا کریں گے؟ پیروی کریں گے. یہ حدیث پاک جو ہے کتنی واضح ہے کہ آقا علیہ السلام نے بالکل واضح کر دیا کہ دین اسلام قرآن اور حدیث کے علاوہ تم کہیں سے بھی، اصلاح تو بڑی دور کی بات ہے، اصلاح تو مل ہی نہیں سکتی نا، بالفرض کر کے کہا کہ اگر نبی بھی دنیا میں آ جائے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی نبی دنیا میں بالفرض آ جائے اور بندہ مسلمان ان کی پیروی کرے، اپنے نبی کی پیروی کو چھوڑ کر، تب بھی راہ راست نہیں پا سکتا. اور ہم جن کی پیروی کریں وہ تو ہے ہی یہودی عیسائی، ہم تو کسی نبی کی بھی پیروی نہیں کر رہے.
ہم تو برے کاموں میں بھی جن کی پیروی کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہود و نصارہ ہیں، جو عیاش ہیں، جو بدکاری کرنے میں عام ہیں، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. ہم اپنا پیسہ کرسمس ڈے کے اوپر لگا رہے ہیں. اتنی زیادہ میڈیا کے اوپر تشہیر ہوئی ہے اس مرتبہ کرسمس. ہر بڑے بڑی کمپنیوں نے کبھی میلاد نہیں منایا ہوگا، انہوں نے بھی کرسمس کیک کاٹا ہے. ہر لیڈر نے کرسمس کیک کاٹا، کبھی ان کو میلاد مناتے نہیں دیکھا. وجہ کیا ہے؟ ان کافروں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے دوستی کے لیے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور ہم اس امید کے ساتھ ان کی تہواروں میں، ان کے دیگر معاملات میں، ان کے نئے سال منانے کی خوشیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہمیں کیا مل جائے، ہمارا ملک ترقی کر جائے گا. اسی خواب کے چکروں میں ہم نے 75 سال ضائع کیے اور ہم ذلیل و خوار ہوتے گئے. آج ملک کے ڈیفالٹر ہونے کی باتیں شروع ہو گئیں اسی وجہ سے کہ ہم اسی چکر میں ہے کہ اسلامی حکومت ختم کر دو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام ختم کر دو، سیکولر ملک بنا دو، ٹرانسجینڈر قانون لے آؤ، عورتوں کے لیے سیکس ایجوکیشن لے آؤ، ہمارا ملک ترقی کر جائے گا، خسروں کے لیے قانون بنا دو، سرعام یہ کر دو، ملک ترقی کر جائے گا. ملک نے ترقی خاک کرنی تھی، ملک نیچے آتے آتے اب یہ حال ہے کہ ہمیں 4 موسم بھی نصیب نہیں ہو رہے، ہمیں پانی بھی نصیب نہیں صحیح ہو رہا، گندا پانی مل رہا ہے. کئی علاقوں میں پانی صحیح نہیں مل رہا، لائنوں میں لگ کر پانی لیتے ہیں، اس کے باوجود ہم لے دے کر وہی کھڑے ہیں. کوئی سوچ میں تبدیلی نہیں، کوئی اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوئی تمنا نہیں، کوئی اپنے ملک کے لیے جو بہتر لوگ ہوں ان کے چناؤں میں کوئی سوچ نہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم خود دیندار نہیں، ہماری سوچ دینی نہیں، ہم خود دین کے اوپر چلنے والے نہیں. ایک بندہ جو ہے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے اوپر چلا لے، اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جب بندہ خود کچھ نہ جاننے والا ہو، خود بھی دین بھی پتہ نہیں، نہ دنیا آتی ہے، تو پھر اس کو حق باطل کی کبھی پہچان نہیں ہو سکتی. حق اور باطل کی پہچان تب ہی ہوگی کہ جب ہم ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں پڑھا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. جب بندہ پورے کا پورا ایک ایز اے مسلم اپنی سوچ کو رکھے گا تو پھر وہ اپنا ایک معیار بنائے گا کہ یار اسلام یہ کہتا ہے اور فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، تو میں کس کی مانوں؟ اسلام کی مانوں. پھر خود بخود بندے کی راہیں درست ہو جائیں گی، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ حق گروہ کیا ہے اور باطل گروہ کیا ہے. ہم تو ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، جو جنہیں لایا گلیوں کے اندر ٹوڑ چلی اللہ صاحب. اب ایک اور حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ جو گانا ہوتا ہے یہ دل کے اندر جو ہے وہ نفاق منافقت پیدا کرتا ہے. کہ عید یہ نیو ایئر کے موقع پر گانے باجے بندہ ہلر گلر، تو حقیقت کیا ہے کہ ہم ایک نئے سال کا استقبال اس طور پر کر رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے، کہ جب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ایک تو ہمارا دل وہ کیا ہوگا، اس کے اندر نفاق پیدا، اس کے اندر اسلام کا جو حسن ہے، اسلام کی جو نورانیت ہے وہ کیا ہوگی، وہ ختم ہوگی، اور کیا ہوگا، نفاق پیدا ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں مسند بازار کی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں کیا ہے، لعنت ہے. ایک خوشی کے وقت باجا اور مصیبت کے وقت چلانا. یہ 2 آوازیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ایک بندے کے پاس جب کوئی بھی نعمت آ جائے اور وہ اس کا استقبال کس طرح کرے، گانے باجے کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ. سالگرہ ہے تو اس کے اندر، بیٹا مل گیا ہے تو اس کے اندر، اگر کوئی کاروبار میں کوئی ترقی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر، کوئی بھی ایونٹ آ گیا ہے تو اس کے اوپر بندہ کیا کرے، گانے باجوں کا اہتمام کر. ہمارے یہاں جس نے کوئی نئی دکان ڈالنی ہوتی ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ میوزک سینٹر کھول کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے اوپر گانے اونچی آواز میں لگا دیتا ہے کہ تاکہ مشہور ہو کے یہ ہے نئی دکان کھلی ہے.
پہلے زمانوں میں ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ بندے نے جب بھی کوئی نئی دکان ڈالنی ہوتی تھی تو وہ کچھ قرآن خوانی، کچھ نیک ہستی کو بلا کر دعا کرواتا تھا. اب کیا ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے سپیکر لگا کر اس کے اوپر گانے لگا دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کو 2 آوازوں سے ناپسندیدگی ہے، اور 2 آوازوں کے اوپر کیا فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. خوشی کے وقت گانے باجے اور جب مصیبت آ جائے تو چلا چلا کر رونا، نوحہ کرنا. یہ غمی کے وقت بھی ناپسند اور خوشی کے وقت کیا پسند نہیں کہ بندہ جو ہے وہ نافرمانی کرے، گانے باجے بجائے. اسی طرح شراب نوشی کے بارے میں کہ نیو ایئر میں جو شراب نوشی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد پر لعنت فرمائی. 10 افراد، وہ بھی شراب کے متعلق جو ہیں 10 افراد. شراب بنانے والے پر لعنت، شراب کا آرڈر دینے والے پر لعنت، شراب پینے والے پر لعنت، شراب اٹھانے والے پر لعنت، جس کے پاس لے جائی گئی، یعنی ایک بندہ جس کے پاس شراب لے جائے اس کے اوپر لعنت، اور جو لے کر جائے پلانے کے لیے اس کے اوپر بھی لعنت، بیچنے والے کے اوپر بھی لعنت، اس کی قیمت لینے والے کے اوپر بھی لعنت، اسے خریدنے والے پر بھی لعنت، اور جس کے لیے خریدی گئی اس کے لیے بھی لعنت. 10 افراد کے اوپر نبی رحمت 2 جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق 10 افراد کے اوپر لعنت فرمائی. اور نیو ایئر کے اوپر اخباروں میں آتا ہے کہ ملک میں شراب ختم ہو جاتی ہے، اس قدر پی جاتی ہے. اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ یار یہی کسی دین کے کاموں میں پیسہ لگا دو. کوئی سیکولر لبرل بندہ وہاں آ کر نہیں کہے گا کہ یار اتنی آتش بازی کر رہے ہو، اسی کے ساتھ ہی کسی کا بھلا کر دو. یہ سارے نعرے میلاد نبی کے موقع پر، یا آپ کو بڑا جو 10 ذی الحجہ آئے گی قربانی والا دن، اس کے اوپر یہ دیکھنے کو ملیں گے. اپنی عیاشیوں کے اوپر کوئی بھی غور و فکر نہیں کرتا جو کہ واضح طور پر غیر شرعی ہے. تو بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ سال کا جو اصل اسلامک سال ہے وہ محرم ہے، لیکن اگر کوئی بندہ انگریزی سال کا بھی مبارکباد دے دے، دعائیہ کلمات کہہ دے تو اس حد تک حرج نہیں. لیکن اس کے اوپر گانے باجے، اس کے اوپر آتش بازی، ہوائی فائرنگ، اس طرح کی خرافات کرنا، یہ یہود و نصارہ کی کیا ہے، پیروی کرنا ہے، جس سے قرآن و حدیث میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا. تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے اپنی خوشی ہو، اپنی غمی ہو، کوئی بھی شے ہو، اپنی زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ کس کے مطابق کریں، وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان پچھلے مرتبہ بھی کیا